الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ إِن قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ۔ آپ بھائیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے پاس بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا، یہ وہ اللہ پاک کی حکمت بری کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج خبر دے دی کہ دیکھو بروز محشر یہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، سب سے سوال کرے گا۔ کوئی انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا زندگی کا حساب دیے بغیر نہیں گزر سکے گا۔ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بخش دے چاہے پکڑ لے، لیکن کن کے ساتھ؟ جو ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بچوں دیکھو، ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس چیز کو جس کے لیے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا، اللہ مجھے معاف کر، میں نے تیرا قرآن حفظ کیا، میں نے تیرے دین میں اپنا مال لگایا، مجھے معاف کر۔ اللہ جس کو چاہے گا، مالک جس کو چاہے گا، اور کہتا ہے دیکھو میرے بندو، انہ من یشرک باللہ، کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، آج میں حساب کر دیتا ہوں، آج میں فیصلہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر جنت کو حرام کروں گا۔ جو شرک کے اوپر مرے گا، جو مشرک مرے گا، میں آج اس کا حساب کر دیتا ہوں۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کب یہ زمین جو ہے میں کوٹ کوٹ کے برابر کروں گا، کب آسمان کو میں جو ہے منتشر کروں گا، تاروں کو جھاڑ دوں گا، اس سورج اس چاند کو بے نور کر دوں گا، سمندر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے معلوم ہے۔ یوم حساب کا دن وہ مجھے معلوم ہے کب ہوگا، وہ بارگاہ لگانے والا بھی میں ہوں، اس کا جج، وہ انصاف کرنے والا، سزا دینے والا بھی میں ہوں، لیکن ایک چیز کا حساب میں آج کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کرتا ہوں فیصلہ، آج دے رہا ہوں فیصلہ۔ اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دو باتیں نہیں کرتا، اللہ ایک بات کرتا ہے بس۔ آج فیصلہ کرتا ہوں کہ جو مرا اس حال میں کہ مشرک ہو کے مرا، اس کی آنکھ بند ہوئی، اس کی روح حلق سے نکلی اور وہ مشرک ہے، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، مالک کا آج فیصلہ آ گیا، آج نتیجہ آ گیا کہ اس کے اوپر میری جنت حرام ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہاں جائے گا، وما باہم نار، وہ پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، وما للظالمین من انصار، اور یہ بھی بتا دیا کوئی تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہی ہو کہ میں نبی کا باپ ہوں، میرا باپ ابراہیم ہے، بیٹا ابراہیم ہے، اور میں اس بیٹا کا باپ آزر ہوں جو اللہ کا خلیل ہے، یا میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، یا میں لوط کی بیوی ہوں، یا میں نوح کا بیٹا ہوں، کوئی ایسا حسب اور نسب نہیں چلے گا۔ یہ بھی بتا دی وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم کا واہ پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، ظالم ہے مشرک۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، دونوں بات مشرک کے لیے آ رہی ہے کہ اس مشرک کا وما للظالمین من انصار، کوئی واہ پرسان حال نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والا ظالم کون ہے؟ مشرک، جو اس حال میں مرا شرک کرتے ہوئے اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ اللہ نے یہی فیصلہ کر دیا، کوئی نہیں آئے گا اس کو بچانے کے لیے۔ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔
وہ زندہ گاڑی بھی لڑکی، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو جس بیچاری کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ اس بچی کا دم نکالا، اس کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ کے، چادر سے، تکیے سے، یا زندہ مٹی کے اندر اس کو درگوڑ کر کے مارا، زندہ درگوڑ کر کے لڑکیوں کو مارتے تھے، ایسے ظالم لوگ تھے۔ ابناؤکم ویستحیون نساءکم جو فرعون کرتا تھا، مار دیا۔ اس کے بعد بچی کو نہیں معلوم، وہ تو ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے آئی، کیا معلوم اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ لیکن وہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ کائنات کا خالق دیکھ رہا ہے، جس نے نطفے سے پورا انسان وہ بچی کو بنایا، اس کی آنکھیں صحیح کی، اس کو بولنا، اس کو رونا سکھایا، اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ خبیثو، تم نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ بچی اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نہیں بتا سکے گی میرا باپ کون ہے؟ اس کو تو شعور نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی اس مجمع کے اندر کہ میری ماں کون ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی مجھے کیوں گاڑا گیا۔ ذم بن قتلت، زندہ گاڑی بھی لڑکی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں انصاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی اس کی چیخیں سنتے ہوئے اللہ کے کان بند نہیں تھے، سمیع البصیر ہے وہ۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ سب چیزیں دیکھ کے اس لڑکی سے اس کے باپ کو بلائے گا، خبیث تو نے اس کو کیسے گاڑا؟ آج انصاف ہوگا، آج کوئی اللہ کی بارگاہ سے نہیں بچ سکے گا۔ ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، یہ بول پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہم سے شرک کرواتے تھے، یہ ہمیں غیر اللہ کی بندگی میں لگاتے تھے، یہ اس زبان کو، اس نعمت کو، تیری جو آواز ہے اس کو غیر اللہ کی پکاروں میں صرف کرتے تھے، یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو نعمت دی تھی یہ غیر اللہ کی نیازیں بٹواتے تھے، یہ پاؤں جو تو نے نعمت دی تھی غیر اللہ کی بندگی کے لیے دوڑواتے تھے، ان پاؤں کو صفائے مروا کرواتے تھے مزاروں کے۔ یہ ماتھا جو تو نے مالک دیا تھا یہ قبر کے آگے جھکواتے تھے، دلدل کے آگے جھکواتے تھے۔ تو کتاب نے منع کیا تھا لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس خالق، اس مالک کو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر کہتا ہے میں رسولوں کو جمع کروں گا، اور اس سورہ مائدہ کے اندر اس رسول کا ذکر ہو رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے بھیجا۔ جب اس کی ماں مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیج کے کہا کہ مریم میں تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا کرنے والا ہوں، تجھے دینے والا ہوں، جو مردوں سے کلام کرے گا اور مادن سبیہ گہوارے کے اندر جو بات کرے گا، ایسی چیز میں پیدا کرنے والا ہوں۔ ان کی ماں نے کہا کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ سورہ مریم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے۔ اس کے بعد وہ بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ پیدا ہوا، اور اس کی ماں نے کہا کہ میں اپنے علاقے والوں کو کیا جواب دوں گی؟ بچہ اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آیا تھا، اس کی ماں نبی نہیں تھی، لیکن نبی کو اللہ معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ فرشتے نے کہا تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی، تمہیں کچھ بولنا ہی نہیں ہے، جو نبی ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس رب نے اس کو انتظام کیا ہے، وہ چاہے گا اس کے ساتھ کروائے گا، بستی والوں کو وہ جواب دے گا، مالک جو چاہے، بس تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جو چند دن کا ہے، چند گھنٹے کا ہے، اس کی ماں اس کو لے کے گئی، اور وہی ہوا۔ وہ سارے بستی والے بھاگتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ مریم، ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ، نہ تیری ماں، نہ تیرے برادری والے ایسے تھے، تو نے کیا گناہ کیا؟ یہ کہاں سے لائی یہ بچہ؟ اس نے اس بچے کی طرف عیسیٰ ابن مریم کی ماں نے اشارہ کر دیا، تو وہ ہنسے، ہم اس بچے سے کلام کریں گے جو ماں کی گود کے اندر ہے، کسی کے کانوں نے نہیں سنا ہوگا، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ایسا کام ہوا ہی نہیں ہوگا۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جو نہ آدمی کر سکے، جو نہ آدمی سیکھ سکے، جو نہ اس نے دیکھا ہو، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔
اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے جو مالک اپنے نبی کے اوپر ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ میرا نبی ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتے معجزے کہ جس کا دل چاہے وہ معجزے دکھا رہا ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بلا اشرک بحکم ہی احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اپنے معجزات کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ماں نے اشارہ کیا، وہ بولے کہ کیا ہو گیا اس کو، تم دیوانی تو نہیں ہو؟ یہ بچہ یہ کیا بولے گا؟ یہ کبھی سنا ہے تم نے بچے نے بولا ہے؟ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ نادانی کی باتیں ہیں، یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ قال انی عبداللہ، وہ جو ماں کی گود کے اندر تھا، جو چند گھنٹے کا تھا، اس نے اس بات کی صداقت کی گواہی دی۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اللہ کی قدرت، وہ بچہ بول پڑا جس کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہوا تھا، کہا کہ اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ بتا دے گا، اور جو وہ چیز ان کے سامنے ظاہر کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا تھوڑی پھر وہ اپنے بچوں کو بولنا سکھا رہے ہیں، معجزہ سیکھ لیا تو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی کتاب سے دور کرنے والی ہیں، قرآن میں ٹیڑھ ڈالنے والی ہیں۔ صحیح بالکل حدیث بیان کی میرے بھائی نے، لقمان نے، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں یا تو تمہارے خلاف ہے، آج تم فیصلہ کر لو۔ تمہارے لیے دلیل ہے، کہا جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ رب العالمین سے ان کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے، یہ پڑھتے تھے، ہم تیری کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تیری کتاب کی دعوت دیتے تھے۔ اور جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، اس میں کیونکہ، چنانچہ، اگر، فلاں، دھماکہ کچھ نکالتے تھے، اللہ ان کو بلائے گا، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شخصیت پرستی ہونے لگی تھی، انسانوں کی پوجا ہونے لگی تھی۔ سورہ فرقان میں مالک کائنات کیا فرماتا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا، جہنم میں یہ جائیں گے، اور اس وقت جب یہ جہنم کے اندر جا کے اپنے ہاتھ چبائے گا تو کہے گا کاش میں نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست کے چکر میں آ کے، اپنے پیشوا کے چکر میں آ کے، یار میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میرا عالم ناراض ہو جائے گا، میرا قبیلہ ناراض ہو جائے گا، اس دن نہ قبیلے کی کوئی پرواہ ہوگی، نہ دوستوں کی کوئی پرواہ ہوگی۔ تو اللہ کا وہ برگزیدہ نبی جو ماں کی گود کے اندر بولا، جو بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر آیا، اللہ حشر برپا کرے گا، انسان کی باری تو آئے گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یجمع الرسول، جب ہم رسولوں کو جمع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی تمہیں آخری امت پہ لا کے گواہ کھڑا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، مارے خوف کے کہ اللہ کیا جواب دینا پڑے گا اس زندگی کا، اس دعوت کا، کہ تم نے پیغام کہاں تک پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ رب العالمین سے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ وہ بولتے تھے، ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ بھی رب ہے، اس کی ماں بھی رب ہے، اور عیسیٰ کا باپ نعوذ باللہ رب ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وہ وقت بھی، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ کے بیٹے مریم۔ کھڑے ہوں گے عیسائی، ان کے سامنے اللہ بلائے گا اے عیسیٰ کے بیٹے مریم ادھر آؤ۔ وہ آئیں گے، آنتا قلت للناس، کیا تم نے ان کو کہا تھا تخذونی و امی، کہ تجھے اور تیری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ بنا کے پوجو۔ حدیث کے اندر آئے عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں سے پسینہ نکلتا ہے وہاں سے خون نکل آئے گا ہمارے خوف۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو بلائے گا پیشی کے لیے، انہوں نے وہ فعل کیا بھی نہیں ہے، لیکن مالک کے بلانے پہ اس کٹیرے میں کھڑے ہونے کے لیے ان کی وہ حالت ہو جائے گی اللہ کے اس نبی کی۔ نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے معجزات دیکھتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ خطا کار نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے وہ۔
مارے خوف کے اس کے خون نکل جائے گا، اور وہ خوف کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑا ہوگا اور عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے کیسے کہہ سکتا، صفائی بیان کریں گے وہ، اللہ تعالیٰ میں ایسے کیسے کہتا، مجھ کو کسی طرح زیبا نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ کیا حق تھا مجھے؟ یہ حق تھوڑی تھا کہ میں ان کو غیر اللہ کی بندگی کی طرف لگاتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول قرآن کا کفر کروانے نہیں آئے تھے۔ جو آج مسلک پرست کے سامنے آپ کہیں دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت سے پہلے روحیں نہیں آئیں گی، کہتے ہیں ضعیف حدیث لا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قبر میں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی کتاب کا کفر کروایا جائے، اللہ کی کتاب کا انکار کرایا جائے۔ تم کتاب اللہ کے مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں لے کے آتے ہو جو جھوٹی ہیں، جو من گھڑک ہیں، جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں، جن کے شیعہ راوی ہیں، جن کے کمزور راوی ہیں۔ قرآن کے مطابق روایت لینے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا حرج پڑتا ہے کہ وہ روایتیں لے لو جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تمہیں لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بنائی، سورہ حقہ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کہ اگر یہ اپنے ذہن سے کوئی بات بنا لیتا ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ یعنی اس نے کوئی بات اپنے من سے نہیں بنائی، وہی بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل کی کہ روح نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، یہ مردہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پیٹ جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی، سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ بتا دیا کہ میرے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک جب ایک صحابی کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بہت نیک انسان تھا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں بولو، اللہ کی رحمت ہوگی تو انسان جنت میں جائے گا۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان؟ بولا بالکل ہر انسان۔ کہا آپ بھی؟ بولا جی میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہوگی انسان جنت میں جائے گا، اپنے اعمال سے کوئی نہیں چھوٹے گا۔ اپنے آپ کو بھی آگے رکھا، کہا عائشہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے روک لیا بس وہ گیا۔ کون اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ ایک دن کا اللہ کو حساب نہیں دے سکتا۔ جب حساب میں جانچ پڑتال کی جائے گی، جب دفتر کھول دیے جائیں گے، جب گواہان پیش کیے جائیں گے، انسان کیا کہے گا؟ اس وقت تو یہ کہے گا کہ یہاں سے بھاگو۔ قرآن فرماتا ہے پھر وہ ایک سخت جملہ اپنے منہ سے نکالے گا کہ جب ہم ان کی طرف وہ کتاب دیں گے اور پھر وہ کہے گا کاش مجھے آج موت آ جاتی، ہاتھ چبائے گا۔ لیکن اللہ کہے گا آج ہم نے موت کو ذبح کر دیا ہے، آج ہم نے موت کو ذبح کر دیا۔ تو بہرحال عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ان سے نہیں، مجھے کہاں حق تھا یہ چیز بولنے کا، میں نے تو ان سے یہ کہا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ تمہارا رب ہے میرا بھی رب ہے، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا انت رقیبہ، میرے مالک تو ہی ان کے درمیان تھا، تو ہی جانتا ہے انہوں نے کیا کیا۔ وہ نبی جو زندہ اٹھا لیا وہ کہتا ہے مجھے بھی اس کے بعد کچھ نہیں معلوم تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ جن کو موت دے کے اٹھایا وہ تو الگ بات ہے، جس کو زندہ اٹھایا وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ برزخ میں جو چلا گیا بس ختم، آڑ آ گئی۔ اب یہاں کے معاملات وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ قرآن بالکل واضح کرتا ہے، ہر رسول کو، ہر کسی کو کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دین پھیلایا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے دین نہیں پھیل گیا کہ رسول اللہ نے یہاں نظر کی تو پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، یہاں نظر کی تو پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب فرشتہ نازل ہوا اور جب گھر میں آئے رسول اللہ تو ان کو بخار کی اور سردی کی کیفیت تھی، انہوں نے چادر مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل،
کہ چادر میں لپٹنے والے چادر کو پھینک دو، اب کھڑے ہو اور اللہ کا ذکر بیان کرو۔ اس سے پہلے آ کے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور کانپ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ایسے معاملات آپ کے ساتھ کرے گا؟ ابھی وہی نہیں ہے، یہ بھی پریشان ہیں، آ کے بتا رہے ہیں۔ بولے آپ تو شفیق ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں، تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ایسے معاملات آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ وہ معاشرہ جو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، جن زبانوں سے ان کو صادق الامین کہا جاتا تھا، جو زبانیں ان کی تعریف کرتی تھی کہ عبداللہ کا بیٹا محمد بڑا پاک ہے، صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ہر قسم کی معاشری برائیوں سے دور ہے، ایک کونے پہ جا کے اپنی زندگی کے ایام گزارتا ہے۔ وہ جب کوہ صفا کے اوپر کھڑا ہوا اور لوگوں کو جمع کیا، وہ یتیم، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہتا ہے آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کا سہارا بنے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال دی، ہم نے آپ کے اوپر کرم کیا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھایا، نہ آپ کو پہلے آتا تھا نہ آپ کو بعد میں آتا تھا، ہم نے آپ کو سکھایا۔ آپ اللہ کا ذکر بیان کیجیے، اللہ کے دین کی دعوت دیجیے۔ وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کہا میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ بالکل ہم بات سچی ہے، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ بولا میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک بات اپنے زبان سے ادا کر دو، اس پہ عمل کر دو، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت تمہاری بالکل صحیح کر دے گا، تمہیں جنت کی لازوال نعمتوں کے اندر داخل کرے گا۔ مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ وہ چچا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا سن کے اپنی اس غلام لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا کہ آج تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، تم نے ہمارا دن برباد کر دیا، ہمارے معبود کو برا بلا کہا۔ پھر وہی زبانیں کاہن اور مجنون بولنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی اونٹ کی اجڑی، کبھی ان کے گلے کے اوپر نماز کے دوران ابو جہل چادر ڈال کے اس کو بل دے، اور اتنے بل دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جائیں، ابو بکر صدیق اس کو دھکا دیں اور کہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس شخص کو خالی اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے۔ اور کیا کیا ہے مکہ کے اندر انہوں نے؟ سرداری مانگی ہے، تم نے تو خود ان کو آفر کری جا کے کہ سرداری دے دیں گے آپ کو، دولت دے دیں گے آپ کو، کوئی رشتہ درکار ہے کسی گھر میں آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہم رشتہ کرا دیں گے۔ انہوں نے تینوں چاروں پانچوں آفریں تمہارے منہ پہ ڈال دی، ٹھکرا دی تمہاری آفریں، تمہارے سامنے رب کائنات کی بات پیش کی، اور آج تم ان کو کہتے ہو یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے۔ یہ نہ کائن ہے نہ یہ مجنون ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تمہیں بھی اور ہمیں بھی پیش ہونا ہے۔ بند کر دے بیٹا، تمہیں اور ہمیں بھی اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ اتنی تکلیفیں رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے دین کے لیے اٹھائیں۔ ایسے اسلام مکہ کی گلیوں میں نہیں پہنچ گیا، کتابیں لے کے فرشتے بیت اللہ کی چھت پہ نہیں اتر رہے تھے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے عمر بھی، ابو بکر بھی، عثمان بھی ایمان لے کے آ گئے، فصیح اور بلیغ لوگ اس دین کی طرف آ گئے۔ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دوئے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وہ محنت تھی کہ واقعی میں وہ محنت تھی۔ کس طرح صحابہ کرام سے کس طرح تکلیفیں ان کو اللہ کے دین کے راستے میں اٹھانی پڑی، کیا سوچ کے بھی آدمی کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ریت پہ لٹایا گیا عرب کی تپتی ہوئی، اور ان کے اوپر منو وزنی پتھر رکھا گیا اور ان کو گھمایا، اور اس کے بعد ان کی زبان کے اوپر ایک ہی الفاظ تھے جو ابو بکر صدیق نے کئی گنا قیمت دے کے ان کو اس جو ہے غلامی سے، اس تکلیف سے نجات دلوائی۔ خود رسول اللہ طائف کے اندر گئے، جب ان کے لیے مکہ کی گلیاں، مکہ کے دروازے بند ہو گئے، ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ انتقامی کارروائی ہونے لگی، قتل ہونے لگے، ان کے مزدوری کر کے ان کو جو ہے پیسے نہیں دیے جا رہے تھے،
وہ معاملات ہو گئے، طائف کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ کو یہاں جگہ نہیں ملے گی، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں اور ان پیچھے ان سرداروں نے اوباش، لوفر، آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ جاؤ ان کی خبر لو، زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول نے طائف میں واپسی کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے کہ مارنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہو لہان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ایک گھاٹی میں بیٹھے ہیں اور اپنے جوتے اتارے، پیر کا زخم صاف کیا، زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کر رہے ہیں، اتنے میں سلام کہا جاتا ہے، جبرائیل امین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جبرائیل امین سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی آبادی والوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا، دیکھیں رب کی جو قدرت تھی وہ جوش مار گئی، اس نے پہاڑوں کے فرشتے کو جبرائیل کے ساتھ کیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے تکلیفیں کیا، جن کا کام تمام کر دو، جس طرح رسول کہے۔ افو درگزر دیکھیے، معاشرے سے محبت دیکھیے، اخلاق کی وہ اعلیٰ درجہ دیکھیے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملات سب دیکھ لیے، یہ پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ہم طائف کے دونوں پہاڑ ایسے ملا دیتے ہیں، کہا کہ نہیں، ان کی شاید نسلوں میں سے کوئی ایمان لے کے آ جائے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہے اور جنوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ کی دعوت کو سنا، اس تلاوت کو سنا، کہا کہ زید ابھی یہاں سے گئے تھے اور انہوں نے ہماری بات کو سنا، یہ اللہ کی بات ہے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی صحابہ نے، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا مال چھوڑ دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا، ان کے کپڑے یمن سے آتے تھے، شام سے آتے تھے ان کے کپڑے، اعلیٰ پیمانے کے ان کے کپڑے ہوتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو دفنانے کے وقت کپڑے نہیں تھے کہ ان کا منہ ڈھک دیتے، چادر جو ہے پاؤں کھل رہا تھا، پاؤں ڈھک رہے تھے، منہ کھل جاتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جس لباس کے اندر شہید ہو اسی لباس میں اس کو دفنایا جائے۔ صحابہ اپنی قمیضیں پیش کر دیتے، گھاس نہیں ڈالتے، لیکن وہ بات سامنے تھی کہ شہید کو اسی لباس کے اندر دفنایا جائے جس لباس کے اندر وہ پیش ہو، اور اس کا لباس ہی وہی تھا، اس کی قیمت ہی وہی چھوٹا سا کپڑا تھا جو اس کے سطر کو ڈھکا ہوا تھا، وہ بھی اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بولا کہ آپ، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے بالکل صحیح ہے، انہی کپڑوں میں ان کو دفن کرتے، لیکن وہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے جو اس کی کل دنیا تھی، کل اس کا اثاثہ تھا کہ اس کپڑے سے اس کا منہ ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں تو منہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا منہ ڈھک دو اور پیر کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اسلام یہ تبدیلی لے کے آیا تھا، اسلام ایسے نہیں اٹھ جاتا کہ ندا اٹھائی اور اس کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے، 1 2 3 اس طرح لوگ آتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں کہ یار یہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، یہاں تو چسکے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہاں پہ مولوی نظام نہیں ہے، اذان کے پیسے نہیں ہے، نماز کے پیسے، یہاں تو بلکہ اپنا مال لگانا پڑتا ہے، ایک چھٹی والا دن ہے، کیسے اپنی گاڑیاں نکالیں، کیسے پیٹرول ڈالیں، کیا ملے گا یار، دھوپ ہے، چھوڑو یار یہی نماز پڑھ لیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے سفر کیا، اس عرب کی جو صحرا کی مٹی تھی، کیونکہ راستے میں کوئی ہوٹل نہیں تھے، اے سی گاڑیاں نہیں تھی ان کے پاس، نہ کوئی ہوٹل تھے، نہ پیٹرول پمپس تھے، نہ کوئی بڑے بڑے جو ہے اسٹور سے وہاں رکتے، پانی کی بوتل لیتے پھر آگے سفر کر دیتے، ایسے ریسورسز ان کے پاس ہوتے وہ تو پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیتے، ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ریسورسز جو آج ادھر ہیں، صحابہ کے پاس یہ ریسورسز، یہ ہتھیار ہوتے، وہ پورے علاقے میں، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلا دیتے۔ اس پریشانی میں، اس تکلیف دہ سفر کے اندر وہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ کہیں نکل رہے ہیں تو مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے بعد گھر کے اندر واپسی ہو رہی، اور پتہ نہیں ہوتی بھی نہیں ہوتی جنگوں میں کیا اپنی ان کی ڈیڈ باڈی آ جاتی تھی، پیغام آ جاتے تھے کہ بھائی وہ گئے تھے جنگ کے لیے، جاؤ ان کے گھر میں، تم لوگ واپس جا رہے ہو، 3-4 مہینے بعد ان کے گھر میں بتا دینا اس ماں کو تمہارا لگتے جگر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، تمہارا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ لیکن انہوں نے بہادری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ان کے سینوں میں، ان کے دلوں کے اندر اتری، تو انہوں نے معاشرے کو دکھایا کہ ہاں بہادری کیا ہوتی ہے، بہادری یہ ہوتی ہے، تلوار چلانا کیا ہوتی ہے، تلوار چلانا یہ ہوتی ہے،
حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت یہ ہوتی ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے. انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام نے دنیا کو دکھایا. عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہ انصاف کر کے، وہ حکومت کر کے، وہ راتوں کو صبر کر کے، وہ غریب اور بے سہارا بچوں کو کھانا کھلا کے، اور وہ انصاف کر کے دنیا کو دکھایا. یہ انصاف ہوتے ہیں، یہ حکمران ہوتے ہیں جن کے لیے مالک کائنات کی پھر بات آتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ان کے ہاتھ کے اندر تلوار کا ضرب پڑا تو ہاتھ ایسے لٹک گیا، کھال میں لٹک رہا ہے، تکلیف کر رہا ہے. انہوں نے بولا یہ ہاتھ میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. اس پیر سے ہاتھ کو کھینچا اور ہاتھ کو ایک طرف ڈالا اور نکل گئے. کھجور کھا رہے ہیں، وہ کھجور کھاتے ہوئے رسول اللہ آئے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لڑتا لڑتا شہید ہوں گا کہاں جاؤں گا؟ کہا الجنہ. کھجور ادھر ہی رکھے اور جا کے اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے؟ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ بالکل جمع مرضی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑے. اس کے بعد اپنی سرح اتاری، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اس میدان کے اندر کود گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا تو 9 تلواریں توڑی. اپنے ہاتھ سے تلوار کس طرح چھڑائی؟ گرم پانی ڈال کے اس طرح ہاتھ کے اندر تلوار نے اس تلوار نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا. 9 تلواریں توڑی ان رومیوں کے جسم کے اوپر، ان لوہے کے جو ہے لباسوں کے اوپر 9 تلواریں توڑی. عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہتے تھے کہ ہمارے جو بادشاہ ہے وہ بہت جابر آدمی ہے، اس کو بولا جا کے کہو سیدھے ہو جاؤ، انسان بن جاؤ، ہم تمہاری فوج تمہارے ہتھیار نہیں دیکھتے. ایک آواز لگائیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک بات کریں گے اللہ اکبر، اس کے بعد تمہاری صفوں کو رون ڈالیں گے. یا تو تائب ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، اس قرآن کو مان لو، اس تلسیے کو توڑ دو، ان قبروں کو گرا دو، ان صلیبوں کو توڑ دو، اللہ کے تائب ہو جاؤ، اللہ کے عابد بن جاؤ. اللہ کی قسم تمہاری جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہاں پہرا دیں گے انشاءاللہ، تم آرام سے سونا، تمہاری جان تمہاری آبرو ہمارے حفاظت، رب کی حفاظت ہے. لیکن اللہ کی قسم اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمارے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو، اس وقت تک لڑیں گے جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے. علی ہماری جو جانیں ہیں ہمارے جسم سے نہ نکل جائیں، ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز نہ کر جائے. یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ بہادری لے کے وہ جب معاشرے کے اندر نکلے ہیں، اللہ کی کتاب اور محب اللہ، اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات لے کے وہ نکلے ہیں، تو اس کے بعد معاشرے کی بڑی سے بڑی بھی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکی. کیسر و کسرا، ان کی جدید ٹیکنالوجی، ان کی بڑی فوج، وہ قاقا رضی اللہ عنہ کے آگے نہیں ٹھہر سکی، وہ عمر ابن خطاب کے آگے نہیں ٹھہر سکی، وہ خالد بن ولید کے آگے نہیں ٹھہر سکی، ابو بکر صدیق کے آگے نہیں ٹھہر سکی. رون کے لگ دیا انہوں نے، پوری جگہ اللہ کے دین کو پھیلا دیا. لیکن اس سے پہلے آزمائش ہے، مصائب انہوں نے برداشت کیے، اللہ کی راہ میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان لگائی، اپنے رب کو راضی کیا. اس رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمال والبنین حتی زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال ہے جس پہ تم آج بڑا فخر کرتے ہو کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، بڑی دولت ہے، میرے بچے ہیں، بڑا بزنس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جوانی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک دھوکے کا سامان. والصالحات باقیات عند ربہم، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں اللہ کے پاس. یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ دولت سب ختم ہو جائے گی، کفن میں جیب نہیں ہوتا، اللہ کے آگے سب برانا کھڑے ہوں گے. باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. اور سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ کہ انسان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، کہ لوگوں تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پانا نہار، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، ہوائیں چلانے والا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہارے گھروں کے اندر برکت ڈالنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہیں قیامت کے دن اٹھانے والا، حساب کرنے والا، جنت اور دوزخ دینے والا، اور اس کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، تمہاری بخشش کرنے والا ایک ہی رب ہے. اس کا نام رحمان ہے. اد اللہ، اگر تم اس کو رحمان کہہ کے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی سے بھی پکارو، اللہ کو پکارو. میرے بندو، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، کامیاب ہو جاؤ گے. فرما بردار اللہ کی راہ میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ایمان کے اندر ہماری زیادتی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کو اور اچھا کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو دور دور تک پہنچائیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ بالکل جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ہمیں ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے، آج ہوں میں، مجھے نہیں معلوم میں کراچی پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ، کسی کو نہیں معلوم کہ ہم گھر پہنچ، ایک لمحے کا نہیں پتہ، لیکن جب ہماری جان نکلے تو فرشتے آ کے ہمیں کہیں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ نے تمہیں سلام کہا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آج رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزار لو، اللہ کی قسم تمہاری آنکھ بند ہوگی، اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے تمہیں۔ آج اپنی زندگی اللہ کے تائب کر دو، دیکھو قال اللہ قال الرسول، کیا کہا رب نے، کیا کہا اللہ کے رسول نے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کی قسم آج اپنی زندگی رب کے تابع کر دو گے اس 15 منٹ کی زندگی کو، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رب پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے، وما تشاؤون، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات خواہش تھی، تمہاری خواہش چلے گی، اللہ تعالیٰ تو تم سے پوچھے گا مانگو، مانگو کیا مانگنا ہے، یہ لو، یہ لو۔ تم نے نہ ان کے ذائقے چکے ہوں گے، نہ تمہاری آنکھوں نے وہ نعمتیں دیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہے گا اور مزید ہم دیتے رہیں گے، اور مزید ہم دیتے رہیں گے۔ وہ جوانی دیں گے جس کو بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ آنکھیں دیں گے جس کی بینائی نہیں جائے گی، وہ زبان دیں گے جس کی لذت نہیں جائے گی، ایسا جسم دیں گے جس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور ایسا جسم دیں گے جس میں کبھی موت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آج زندگی رب کے تابع کر دو، آج اپنی زندگی کو رب کے تابع کر دو، انشاءاللہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو مانگو گے اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محفل ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی صبح سے جو تقریریں ہوئی ہیں اسلم بھائی کی، عثمان بھائی کی، لقمان کی، اس میں اللہ کی توحید ہی بیان کی گئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اتنی دیر تمہیں کہاں ہو گئی، دیر ہو جاتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین پہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، ایک چھوٹی سی جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے اللہ تعالیٰ تیری توحید بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا رضا تھی؟ اللہ تعالیٰ بس ان کی یہ رضا تھی تو کامیاب ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کس چیز کی محبت تھی؟ دین کی محبت، دین کی اجتماعیت تھی، وہ محبت کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے یہ محفل اللہ کے دین کے ذکر والی، یہ تو بڑی زبردست ہوتی ہیں، بڑی قیمتی محفل ہوتی ہے۔ یہاں تم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آتے، تو ہم لینے آتے ہیں، یہاں پہ اجر لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشتا ہے انشاءاللہ، اور یہ گناہ بخشنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم تو ہر قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں، نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے پروردگار، ایمان کے اوپر ہمیں استقامت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مراکزوں کو اور مضبوط کر دے، ہمارے ساتھیوں کو اور مضبوط کر، معاشی پریشانیوں سے، وبائی بیماریوں سے ان کو بچا لے پروردگار عالم، اور اس دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سے کام لے پروردگار عالم، اور ہمیں ایمان کے اوپر موت دے، ہمیں ایمان کے اوپر جو ہے زندہ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔